السلام علیکم۔ قصہ ڈائری وتھ کیسر میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ نورپور میں اس رات خون جما دینے والا جاڑا اپنے عروج پر تھا۔ اس اندھیری چھوٹی سی جھونپڑی میں دیہاتی لکڑی میں جلتی آگ سے کافی راحت اور حرارت مل رہی تھی۔ لکڑی کے کسیلے دھوئیں سے آنکھوں میں چبھن کا احساس بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے چہرہ چادر کے اندر ڈھانپ لیا۔ احمد اور عارف دونوں گہری نیند سو رہے تھے، پر نہ جانے مجھے کیا بے چینی تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ جھونپڑی نورپور کے قبرستان سے ملحقہ تھی، اس لیے شہر خاموشاں کا معنی ہے سناٹا رات کو مزید بوجھل بنا رہا تھا۔ ہم آج شام ایک جنازے کے ساتھ قبرستان آئے تھے اور مرنے والے کی تدفین کے بعد عارف کا اصرار تھا کہ یار واپس گاؤں جا کے کیا کریں گے۔ یہ قبرستان سے ملحقہ ان دو جھونپڑیوں میں جو خانہ بدوش بابا آ کے رکا ہے، وہ کمال کا دلچسپ اور پراسرار آدمی ہے۔ کمال کے قصے کہانیاں سناتا ہے اور کوہاٹ کا خاص تمباکو والا حقہ بھی پلاتا ہے۔ میں اکثر اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں، کچھ مالی مدد بھی کر دیتا ہوں۔ آؤ تمہیں بھی ملواتا ہوں۔ آج مل کے کچھ خاص پریوں کے قصے سنتے ہیں بابے سے، عارف نے ایک آنکھ میچتے ہوئے کہا۔ عارف کی اس ڈرامائی تمہید سے میں اور احمد بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات گئے تک بابے کے ساتھ طرح طرح کی کہانیوں اور قصوں کے ساتھ حقے کا دور چلتا رہا اور رات گزرنے اور سردی بڑھنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ آخرکار بابا نے صلاح دی کہ بیٹا، رات کافی کالی ہو چکی ہے اور اس سردی میں ویرانے سے گزر کر واپس گاؤں کی راہ لینا ٹھیک نہ ہوگا۔ آپ تینوں اسی جھونپڑی میں سو جاؤ، آگ جل رہی ہے، میں ساتھ والی جھونپڑی میں سو جاؤں گا۔ ہمارے ذہنوں پر بھی تماکو کی غنودگی سوار تھی اور گرم جھونپڑی سے نکلنے کا حوصلہ بھی نہ ہو رہا تھا، اس لیے ہم فوراً ہی رکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں کافی دیر لیٹا نیند کا انتظار کرتا رہا اور اب جلتی آگ بھی مدھم ہو رہی تھی، اور پھر اچانک ایک عجیب و غریب آواز سے میں چونک گیا۔ اسی حالت میں لیٹے لیٹے میں نے اپنی پوری توجہ اور کان اس آواز کی طرف لگا دیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جھونپڑی سے باہر قریب ہی قبرستان میں کوئی ہانپتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور کچھ کھود رہا ہو۔ جب یہ آواز مسلسل ہوئی تو میں نے اٹھ کر آہستگی سے جھونپڑی کی ایک دراڑ سے باہر کے ماحول کا جائزہ لیا۔ ہر طرف گپ اندھیرا اور چاند کی روشنی میں قبرستان میں موجود جا بجا قبریں ایک عجیب سا ناقابل بیان منظر پیش کر رہی تھیں۔ اور پھر اچانک وہی ہانپنے کی آواز آنے لگی اور میں وہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ پر منجمد سا ہو گیا۔ ایک عجیب سا انسان اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بل ادھر سے ادھر قبرستان میں بھاگ کر مختلف قبروں کو سونگھتا اور پھر کبھی چوپائے کی طرح اس قبر کے پاس آتا جس کی تدفین ہم نے آج شام کو ہی کی تھی، اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے انتہائی مہارت کے ساتھ قبر کو کھودنے لگا۔ میں خوف اور حیرت سے بت بنا کافی دیر یہ منظر دیکھتا رہا، اور پھر میں نے اپنے اوسان کو سنبھالتے ہوئے احمد اور عارف کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ان کو خاموش رہنے اور جھونپڑی کی دراڑوں سے باہر کا منظر دیکھنے کو کہا۔ اب ہم تینوں حیرت اور خوف میں ڈوبے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور پھر احمد بولا، یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ایسے کیسے وہ قبر کھود کر لاش کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ اشرف نے سرگوشی میں جواب دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گاؤں یہاں سے 4 کلومیٹر دور ہے، کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتے۔ میں نے بھی اشرف کی تائید کی کہ اگر ہم تینوں نے باہر نکل کر اس کو روکنے کی کوشش بھی کی تو نہ جانے وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق، یہ تو اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنے والی حرکت ہوگی۔ ہم انہی باتوں میں الجھ رہے تھے کہ پھر وہ منظر آنکھوں کے سامنے گزرا جس نے ہمیں سر سے پاؤں تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے قبر کھود ڈالی اور وہ مردہ جو ہم نے آج ہی دفنایا تھا اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس مردہ جسم کی چیر پھاڑ کے بعد مختلف اعضاء سے خون چوسنے لگا۔
کافی دیر تک یہ ہولناک منظر جاری رہا اور پھر اس نے اس مردہ جسم کو واپس قبر میں پھینکا اور کچھ مٹی ڈالنے کے بعد پیروں اور ہاتھوں کے بل بھاگتا ہوا اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہم وہی جھونپڑی میں بیٹھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ خوف کے مارے کچھ کہنا دشوار ہو رہا تھا۔ باقی رات ہم نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دہشت میں گزار دی اور پھر صبح کی کرنیں دھیرے دھیرے پھیلنے لگی اور ہمیں کچھ حوصلہ ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے اس بابا کو اٹھا کے ساری صورتحال بیان کی اور وہ آدھی کھلی قبر دکھائی، پر اس کا کہنا تھا کہ اتنے دنوں میں اس نے پہلے کبھی کچھ ایسا محسوس نہیں کیا۔ پھر ہم بھاگے بھاگے گاؤں پہنچے اور گاؤں کے چند اہم لوگوں سے سارا واقعہ بیان کر ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں آدھے سے زیادہ گاؤں قبرستان پہنچ گیا اور آدھی کھلی قبر سے واقعے کی تصدیق کی۔ اس مرنے والے کے لواحقین لاش کی اس بے حرمتی سے شدید صدمے میں تھے اور انہوں نے مقامی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی کرا دی اور پولیس کی بڑی تعداد بھی موقع پر موجود ہوئی۔ کافی صلاح مشورے ہوئے۔ کسی نے کہا یہ کیسے تصدیق ہو سکتی ہے کہ وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی جنگلی جانور ہو۔ کسی نے کسی اور مخلوق اور بدروح کا ذکر بھی کیا۔ پھر کسی نے صلاح دی کہ آج بھی ایک جنازہ ہے اور تدفین بھی ہونی ہے، کیوں نہ پولیس اور گاؤں کے لوگ مل کر آج رات پہرا دیں، ہو سکتا ہے وہ مخلوق آج بھی آئے۔ اگر کوئی جانور ہوا تو موقع پر ہی مار دیں گے، اور اگر انسان نما کوئی مخلوق ہوئی تو پولیس اسے گرفتار کر سکتی ہے۔ سب اس مشورے سے متفق ہوئے۔ جنازے کی تدفین ہوئی اور پھر سخت پہرے کے لیے مورچہ بندی شروع ہو گئی۔ پولیس کی نفری بھی پوری تیاری کے ساتھ علاقے کو گھیرے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ شام کے سائے پھیلنے لگے۔ قبرستان کے سناٹے کو کالی رات اور ہلکے چاند کی روشنی نے اپنے دامن میں لے لیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہر دل دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہو۔ مورچوں اور جھونپڑیوں میں دبکے ہر گاؤں والے اور پولیس کی نظریں اس نئی قبر پر جمی ہوئی تھیں کہ آج بھی قبر پر حملہ ہوتا ہے یا نہیں۔ آخر مردوں پر حملہ کرنے والی وہ مخلوق کون ہے؟ رات بیت رہی تھی۔ آدھی رات سے کچھ گھڑیاں بعد ٹیلے کی طرف سے آنے والے درختوں میں کچھ ہلچل ہوئی۔ ہر کوئی دھڑکتے دل کے ساتھ خبردار ہو گیا، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں وہی درندہ بھاگتا ہوا درختوں سے نمودار ہوا۔ وہ کبھی انسان کی طرح سیدھا کھڑا ہو کر بھاگنے لگتا اور کبھی چوپائی کی طرح ہاتھوں اور پیروں کے بل بھاگتا قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کے حد و حال واضح ہو رہے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی جنگلی جانور نہیں، کوئی انسان ہی ہے۔ اس کا جسم اور اعضاء عام انسان سے قدرے بڑے اور چہرے پر حیوانیت واضح تھی۔ جیسے ہی اس نے ہانپتے ہوئے اس نئی قبر کو تھوڑی دیر سونگھنے کے بعد کھودنا شروع کیا تو پولیس کی نفری نے نہایت مہارت سے چاروں اطراف سے اس پر رسیاں پھینک کر جکڑ کر اس کو بے بس کر دیا اور پھر گھسیٹ کر پولیس کے ٹرک میں ڈال کر حراست خانے میں لے گئے۔ پورا گاؤں اس واقعے پہ دنگ اور خوفزدہ تھا کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہو سکتا ہے، اور ایسا آدم ہور انسان ہمارے قرب و جوار میں آزاد گھومتا رہا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ ادھر وہ آدم ہور انسان پولیس کی حراست میں اگلی صبح تک کافی حد تک ایک متوازن انسان لگ رہا تھا، اور پھر پولیس کی تفتیش شروع ہوئی تو اس نے حیرت انگیز انکشافات کیے۔ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ شاید مجھے اپنانا نہ چاہتے تھے، اس لیے میرے پیدا ہوتے ہی دور افتاد کے ایک یتیم خانے میں مجھے جمع کروا کر منظر سے بالکل غائب ہو گئے۔ پھر ایک شخص نے اس یتیم خانے سے بظاہر مجھے گود لیا اور میری پرورش شروع کی، پر اس کا اصل مقصد اپنے کالے عملیات کے لیے مجھے استعمال کرنا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے کچھ انسانی خون لے کر آتا اور کچھ قطرے مجھے زبردستی پلانے کے بعد ایک حصار میں بٹھا کر اپنے کالے عملیات کے تجربے کرتا رہتا۔ دھیرے دھیرے انسانی خون کی لت مجھے نشے کی طرح لگ گئی۔ اب میں خود انتظار کرتا کہ وہ انسانی خون لے کر آئے اور مجھے پلائے۔ اب میں جوان ہو چکا تھا اور وہ شخص بوڑھا۔
اب اس نے اپنے کالے عملیات بھی ترک کر دیے تھے۔ اسے اپنے انجام اور آخرت کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ پر گرم لہو کے ذائقے کی لت سے مجبور میں نے ایک دن اسی شخص کو سوتے ہوئے میں گردن کاٹ کر قتل کیا اور اس کے گرم گرم لہو سے اپنی پیاس بجھائی۔ ایک انسان کا خون پینے کے بعد میں 6 سے 7 ماہ سکون سے گزار لیتا۔ ایک رات میں نے اپنے علاقے کے چوکیدار کو قتل کرنے کے بعد اس کے خون سے بھی پیاس بجھائی۔ اب وہ سارا علاقہ چوکنا ہو چکا تھا اور میرا وہاں رہنا مشکل تھا۔ اس لیے کچھ دن پہلے ہی میں نے یہاں اس علاقے میں آ کر اوپر چوٹی پر بسیرا کیا اور پھر اس دن اوپر چوٹی سے نیچے لوگوں کو یہاں قبرستان میں لاش دفناتے ہوئے دیکھا تو آسان شکار سمجھ کر قبر کھود کے مردہ جسم کے لہو سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی، پر مردہ شخص کا لہو جسم میں منجمد ہو جاتا ہے، اس لیے میں پوری طرح اپنی پیاس نہ بجھا سکا اور اگلے دن پھر مزید لہو کی خاطر قبر کھودنے کے لیے آیا اور پکڑا گیا۔ اس شخص کے انکشافات سننے کے بعد پولیس کے محکمے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ بھی سکتے میں تھا۔ وہ آدمی یقیناً اب عام اور متوازن انسان نہیں تھا، اب وہ حیوانوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا۔ قانون نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ انسان کے جسم میں قید یہ بھیڑیا اب کبھی بھی انسانی زندگی اور معاشرے کا حصہ نہیں بنے گا اور اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی۔